اور قبر پر کیا شاخ وغیرہ گاڑنا کیسا ہے؟ بھائی یہ سنت نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گاڑا ہے، صرف 2 قبروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، پتہ چلا حضور نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو پھر آپ نے ایک درخت سے ٹہنی توڑ کر دونوں قبر پر لگا دیے کہ جب تک یہ ہری بھری رہیں گی مرحوم کو اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو بس ایک مرتبہ حضور نے کیا، وہ بھی حضور کو پتہ چل گیا، اللہ نے بتا دیا کہ یہ ان قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاخ لگائی، باقی کسی قبر پر کبھی حضور نے شاخ نہیں لگائی۔ اور اللہ پاک نے جن لوگوں کو حج عمرے کی دولت سے نوازا ہے، مجھے بتاؤ کہ آپ جنت البقیع میں کوئی جھاڑ دیکھے؟ بتاؤ کوئی جھاڑ دیکھے آپ جنت البقیع میں؟ یا سرچ کر لو گوگل پہ۔ اگر سنت ہوتا، سنت کسے کہتے ہیں؟ وہ طریقہ جو امت میں رائج ہو، داہنے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے۔ تو شاخوں کا جو معاملہ ہے اس کے بارے میں یہ دلیل ہے، یہ جواب کہ سنت نے حضور کے ساتھ وہ عمل خاص تھا، حضور نے کیا، بس اس کے بعد پھر صحابہ کرام نے نہیں کیا، آپ نے دوسری قبروں پر نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر قبر پر کوئی پودا اگر اگ جائے اپنے آپ، تو کیا ہم اس کو صاف کر سکتے ہیں؟ یا صاف کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے صاف۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبر پر اگر کوئی جھاڑ یا پودا اگ جائے تو اس کو توڑو مت، کاٹو مت، صاف مت کرو، کیونکہ وہ تسبیح پڑھتا ہے، اس کی تسبیح سے مرحوم کو انسیت ہوتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کسی کی قبر سے توڑ کر دوسری قبر پر لگانا صحیح ہوگا؟ اس قبر پر اگر کوئی جھاڑ اگ گیا ہے تو، یا ایسے ہی کچھ مدت کے بعد پیڑ پودے اگ جاتے ہیں تو کیا اس کو صفائی کرنا جائز ہوگا؟ جبکہ حدیث شریف میں منع ہے، کیونکہ وہ تسبیح پڑھتے ہیں۔ تو یہ شریعت کی مکمل تعلیم ہے، یہ آداب ہیں، یہ سنتیں ہیں، اس کی ہمیں رعایت کرنی چاہیے۔ اب ایصال ثواب کا طریقہ، بہت ساری جگہ پر آپ دیکھے ہوں گے وہ پرچی آتی کہ مولانا صاحب اس کو بخش دیجئے، یہ ہمارے گھر والوں نے پڑھا ہے۔ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ایصال ثواب کا طریقہ بہت آسان ہے، بہت آسان۔ ہم خود کریں بھائی، کیوں کسی کی جو ہے پیچھے پڑیں یا کسی کے پاس جائیں؟ ایصال ثواب کے 2 طریقے۔ پہلا طریقہ کہ آپ نے کچھ پڑھا، آپ نے ڈائریکٹ نیت کر لی، مثال کے طور پر آپ نے 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھے اور آپ نے یہ نیت کی کہ پیارے اللہ جو کچھ میں نے پڑھا 3 مرتبہ قل اللہ، اس میں کمی کوتاہی کو معاف فرما دیجیے، اس لیے کمی کوتاہی ہوتی ہے پڑھنے میں، اس کا جو ثواب ملا میرے ابا مرحوم کو پہنچا دیجیے۔ یہ ڈائریکٹ طریقہ ہے، اب فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک کو ثواب پہنچا دیں گے۔ دوسرا طریقہ ہے انڈائریکٹ، کہ آپ نے جو 3 مرتبہ قل اللہ پڑھے مثال کے طور پر، پھر آپ نے یہ دعا کی کہ اے اللہ کہ جو کچھ میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیجیے، کیونکہ انہی کے واسطے سے سب کچھ ملا ہے، انہی کے واسطے سے دین ملا، انہی کے واسطے سے قرآن ملا۔ تو سب سے پہلے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ایصال ثواب کریں، پھر دعا کریں کہ پیارے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورت گزر گئے ہیں یا موجود ہیں یا آنے والے ہیں، سب کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، خاص طور پر میرے ابا مرحوم کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے۔ تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ 1 منٹ کے اندر بے شمار کروڑوں کروڑ انسانوں کو آپ نے ایصال ثواب کر دیا۔ اور ایصال ثواب سب کو مکمل پہنچتا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نہیں پہنچتا ہے، سب کو 3 مرتبہ قل اللہ کا ثواب ملے گا، اور آپ کو خود کو ملے گا، پڑھنے والے کو بھی ثواب ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس نے ٹرانسفر کیا اپنے اکاؤنٹ سے تو اس کا اکاؤنٹ خالی ہو گیا، یہ دنیا کا قانون ہے، شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ دین میں آپ کو بھی ثواب ملے گا اور جن کو آپ نے بخشا ہے سب کو ثواب ملے گا۔ تو ایصال ثواب کا یہ 2 طریقہ ہے، کتنا آسان ہے۔ ہم کو روزانہ 3 مرتبہ کم از کم اپنے مرحومین کو، اپنے محسنین کو، اپنے استاذوں کو، اپنے خاندان والوں کو اور پوری امت کو 3 مرتبہ کم از کم قل اللہ شریف پڑھ کر ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں، مٹی دیتے ہیں۔ قبر صاف کر سکتے ہیں کیا؟ قبر کے ارد گرد کی صفائی کی جا سکتی ہے۔ ہاں ایک مسئلہ اور سن لیں، قبر کے ارد گرد جیسے بہت گھاس ہو گئی، جانا مشکل ہے تو صاف کر، لیکن قبر پر جو کچھ اگ گئے پیڑ پودے ان کو رہنے دو، وہ تسبیح پڑھتے ہیں، اس سے مرحوم کو نفع پہنچتا ہے، حدیث شریف میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور اہم، قبر کبھی بیٹھ جاتی ہے تو کیا نئی مٹی ڈال سکتے ہیں؟ ڈال سکتے ہیں،
मदीना मुनव्वरा में आपको कोई कब्र बैठी हुई नहीं दिखेगी। हालांकि कितने 1400 साल हो गए, तो कब्र पर अगर मान लो मिट्टी बैठ गई तो नई मिट्टी, दूसरे की कब्र वाली मिट्टी नहीं, नई मिट्टी उस पर डाली जा सकती है। और जैसे कब्र रहती है एक्चुअल में, एक बारिश ऊंची और ऊंट के कोहान की तरह, चौकोर कब्र नहीं है, कब्र इस तरीके से रहती है। चौकोर कब्र बनाना खिलाफ सुन्नत है, तो उस तरीके से कब्र को बना सकते हैं फिर से। अगर मिट्टी बैठ जाए तो, नहीं बैठी तो कोई बात नहीं, ठीक है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।